بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جمعے کا دن ہے، 21 نومبر تاریخ ہے۔ بہت ہی افسوسناک خبر سامنے آئی ہے انڈسٹریل سٹی فیصل آباد سے۔ پاکستان کے بڑے شہروں میں سے ایک شہر فیصل آباد، وہاں پر بہت بڑا حادثہ ہوا ہے۔ کیمیکل فیکٹری میں دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق 16 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، ان میں 6 زخمی ہیں۔ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق یہ سلنڈر کا دھماکہ بتایا جا رہا ہے، اور فیکٹری کے ساتھ ساتھ گھر تھے، وہاں پر بھی جانی نقصان ہوا ہے، بلکہ زیادہ نقصان انہی گھروں میں ہوا ہے۔ خدشہ یہ ہے کہ شاید کچھ لوگ ملبے تلے ابھی بھی دبے ہو سکتے ہیں۔ اب ریسکیو ٹیمیں روانہ کی گئیں، تحقیقات کے لیے اس پر کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے۔ یہ تو حادثہ قرار دیا جا رہا ہے، آئندہ ایسے حادثات کو کیسے کنٹرول کرنا ہے اس پر اب کمیٹی سفارشات دے گی۔ ہونا تو یہی چاہیے کہ جتنی بھی فیکٹریاں ہیں وہ شہری علاقوں سے دور ہوں، لیکن ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے کہ پھر ارد گرد گھر بننے لگ جاتے ہیں اور لوگ وہاں رہائش اختیار کر لیتے ہیں، اور اس طرح کا کوئی حادثہ ہوتا ہے تو اس میں جانی نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور افسوسناک واقعہ دہشت گردی کا ہوا ہے، جس میں امن کمیٹی کے لوگوں کو شہید کر دیا گیا ہے۔ بنوں میں دہشت گردوں نے یہ حملہ کیا ہے، امن کمیٹی پر یہ حملہ کیا گیا، اور 7 افراد اس میں جاں بحق ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں۔ بنوں میں امن کمیٹی کے دفتر پر دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے۔ پولیس کے مطابق بنوں کے علاقے حوید میں دہشت گردوں کی جانب سے امن کمیٹی کے دفتر پر فائرنگ کی گئی، جس کے نتیجے میں 7 افراد جاں بحق اور 1 زخمی ہو گیا۔ دہشت گردوں نے امن کمیٹی کے دفتر پر رات کے وقت حملہ کیا۔ حملے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں، جبکہ لاشوں اور زخمیوں کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے بنوں میں امن کمیٹی کے دفتر پر فتنہ الخارج کے حملے کی مذمت کرتے ہوئے جانی نقصان پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے، اور کہا ہے یہ بزدلانہ کارروائی امن اور استحکام کو نقصان پہنچانے کی مذموم کوشش ہے۔ فتنہ الخارج کے ایسی بزدلانہ کارروائیاں عوام کے بلند حوصلے کو متزلزل نہیں کر سکتیں۔ قوم اور ریاست امن دشمنوں کے سامنے متحد کھڑی ہے۔ اب جہاں تک فیصل آباد کی بات ہے، لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں، ان میں یہ بتایا گیا ہے کہ پہلے 14 لوگوں کی ہلاکت کی اطلاع تھی، 14 افراد اس میں جاں بحق ہوئے تھے، لیکن 2 لوگ جو زخمی تھے، جنہیں اسپتال لے جایا گیا تھا، وہ اسپتال میں دم توڑ گئے۔ یہ واقعہ فیکٹری میں دھماکے سے ہوا ہے، اور اتنا زوردار دھماکہ تھا کہ فیکٹری ہی زمیں بوس ہو گئی، ساری فیکٹری زمین پر آ گری۔ آگ بھی لگ گئی اس کی وجہ سے ملحقہ علاقوں میں، مکانوں میں، اور چھتیں گر گئی مکانوں کی، جس کی وجہ سے ہلاکتیں زیادہ ہوئی ہیں۔ پہلے 14 افراد کی لاشیں نکالی گئی تھیں، جو ہی اس واقعے کا پتہ لگا ریسکیو کام وہاں پر پہنچے، لیکن 2 زخمی پھر دم توڑ گئے، اور اب تک اطلاعات یہ ہیں کہ 16 افراد اس میں جاں بحق ہو گئے ہیں۔ 6 افراد کو زخمی حالت میں نکال کر اسپتال منتقل کیا گیا ہے، طبی امداد دی جا رہی ہے، جائے وقوع سے ملبہ ہٹایا جا رہا ہے، ریسکیو کام بتا رہے ہیں۔ فیکٹری اور گھروں کے ملبے تلے مزید افراد کے دبے ہونے کا خدشہ بھی ہے۔ اللہ کرے جو اس حادثے میں زخمی ہوئے ہیں، اللہ ان کو جلد صحت عطا فرمائے، اگر کوئی ملبے تلے دبے ہیں ان کو جلد ریسکیو کیا جا سکے، اور جو لوگ دنیا سے چلے گئے اللہ ان کے درجات بلند کرے، ان کی مغفرت فرمائے، اور لواحقین کو صبر عطا کرے۔ بہت افسوسناک حادثہ ہے، اتنی بڑی تعداد میں اس میں ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ کمشنر فیصل آباد کا کہنا ہے کہ ابتدائی تفتیش میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ فیکٹری میں دھماکہ گیس پائپ لائن پھٹنے کے نتیجے میں ہوا۔ ملک پور میں 4 فیکٹریاں ایک ساتھ منسلک ہو کر کام کر رہی تھیں۔ اب یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ 4 فیکٹریاں تھیں، چاروں ایک ساتھ منسلک تھیں۔ زیادہ جانی نقصان فیکٹری سے جڑے گھروں میں موجود لوگوں کو ہوا ہے، گھروں میں جو رہائشی تھے ان کو زیادہ نقصان ہوا ہے۔ کمشنر کے مطابق واقعے کی تحقیقات کے لیے 5 رکنی کمیٹی قائم کی جا رہی ہے۔ اللہ انا للہ و انا راجعون۔ دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ ایک نہ ایک دن دنیا سے جانا ہے، لیکن اس طرح کے حادثات جب اچانک دنیا سے لوگ چلے جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوتا ہے۔ ابھی جو بعض گشت خبروں میں، سیاسی امور میں دیکھیں تو وہی ہے کہ نورین صاحبہ کے ساتھ، علیمہ صاحبہ کے ساتھ، عظمیٰ خان صاحبہ کے ساتھ کیا کیا گیا۔ یعنی 70 سال سے زیادہ عمر کی خواتین، عمر رسیدہ خواتین، یہ مائیں ہیں، بزرگ ہیں، ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، اسی کی وجہ سے آپ دیکھیے کہ تلخی بڑھ گئی ہے۔ میں دیکھ رہا تھا اور میں نے سنا کہ تیمور سلیم جھگڑا، جو بڑے تحمل مزاج شخص ہیں، ان کے ساتھ اتنی دھاندلی ہوئی، وزیر خزانہ بھی وہ رہے خیبر پختونخوا کے، تو اب وہ بھی ٹیلی ویژن پر آ کر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بتا دیں اگر اسی طرح کا سلوک آپ نے ہماری ماؤں بہنوں کے ساتھ کرنا ہے، 70-75 سال کی عورتوں کے ساتھ کرنا ہے، تو پھر ہم ایک سوچ کے ساتھ پھر اپنا آگے کا لاہ عمل تیار کریں کہ اب یہاں پر یہی ہوگا۔
تو یہ دیکھ لیں پھر کہ حدیں پار کی جا رہی ہیں. یعنی وہ ایسے لگ رہا تھا اتنا تمل مزاج آدمی بتا رہا ہے کہ جب آپ اس طرح کریں گے تو پھر آپ کو تو ووٹ بھی نہیں ملے ہوئے, آپ کے ساتھ لوگ بھی نہیں ہیں, پھر آپ کے ساتھ کیا سلوک ہوگا, یہ ذرا سوچ لیجئے. یعنی اس کا مطلب ہے لوگوں کا پریشر بن رہا ہے کہ ہماری ماؤں کے ساتھ, ہماری بزرگ خواتین کے ساتھ اگر یہ ہو رہا ہے تو ہمیں پھر کوئی رد عمل کچھ اور دینا ہوگا. ہم جس طرح آ کر قانون کے دائرے میں رہتے ہیں, امن و امان کی بات کرتے ہیں, عدالتوں میں جاتے ہیں, ریکویسٹ کرتے ہیں, اس سے بات نہیں بن رہی. تو یہ صورتحال بڑی خطرناک ہو سکتی ہے. خبر یہاں تک بھی آئی ہے کہ جی عمران خان کی بہنوں کے ساتھ جو کچھ ہوا یہ سب دیکھ کر 3 گھنٹوں کے بعد ایک غیر ملکی سفیر نے حکومت سے اعلیٰ سطح پر رابطہ کیا. جب یہ خبر ساری پھیل گئی, ہر طرف سب کو پتہ لگ گیا, تو ایک غیر ملکی سفیر, ظاہر ہے انفلوئنس رکھنے والے ہوں گے, تو 3 گھنٹوں کے بعد ایک غیر ملکی سفیر نے حکومت سے اعلیٰ سطح پر رابطہ کیا اور اس معاملے پر اپنے ملک کی جانب سے ناخوشگواری اور تحفظات کا اظہار کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے آپ کے ملک میں. اب میں آپ کو بتاؤں, یورپی یونین کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے بھی دیکھنا ہے انسانی حقوق کی پامالیوں کے بارے میں ملک میں کیا صورتحال ہے, اس پر بھی انہوں نے دیکھنا ہے. GSP پلس سٹیٹس پاکستان کو خاص رعایت ہے یورپی منڈیوں میں, وہ معاملہ دوبارہ دیکھا جا سکتا ہے. حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو یہ ہوتا ہے, جس طرح کا سلوک ہوتا ہے, تو حکومت کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے ڈیفینڈ کرنا, کیونکہ باہر جو پاکستان کے سفیر ہیں وہ یہاں پر کہتے ہیں کہ ہم سے سوال ہوتا ہے اور ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا کہ آپ یہاں کیا حرکتیں کر رہے ہیں, یہ کیا ہو رہا ہے. بالوں سے کھینچنا, زمین پر گھسیٹنا, اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں جی وہ ویڈیو ایویڈنس ہی نہیں ہے, آئیں بائیں شائیں کرنا. تو لے آئیں, وہاں تو ہر جگہ پر CCTV کیمرہ ہیں, لے آئیں. ویسے تو آپ بڑے ایکشن لیتے ہیں کہ یہ ہو گیا, فلاں کے بارے میں کہہ دیا, تو یہاں صرف آپ کے ساتھ اگر کوئی جڑا ہے, چاہے وہ صحافی ہے, چاہے کوئی اور ہے, کوئی سیاسی کارکن ہے, اسی کی عزت ہے. جو آپ کے مخالف کھڑا ہو جائے تو اس کے ساتھ جو مرضی کرتے چلے جاؤ, کیونکہ آپ خود دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اسی لیے پولیس کو رکھا ہوا ہے. تو لہٰذا غیر ملکی سفیر نے تحفظات کا بھی اظہار کیا اور اپنی حکومت کی طرف سے پہنچایا کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اس پر حکومت نے کہا کہ ہم ملاقاتیں بھی کروا دیں گے اور جو ہوا اس کی بھی تلافی کر دیں گے, کہ جی ملاقاتیں ہو جائیں گی, جو ہوا ہے اس پر بھی معاذ خواہ تلافی کریں گے, بہتر طریقے سے پیش آئیں گے. حکومت نے کہا کہ ہمیں 30 دن کا وقت دے دیں, جس پر غیر ملکی سفیر نے کہا کہ آپ 30 دن کا وقت کس جواز پر مانگ رہے ہیں. یہ جی جنید سلیم صاحب سینئر صحافی ہیں, انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ 30 دن کا وقت آپ کیوں مانگ رہے ہیں. یہ بھی سفیر بھی پریشان تھا. اب جناب 30 دن کی بات آئی ہے تو 90 دن کی بھی سن لیجئے. حیدر نقوی صاحب, انہوں نے اپنے ٹویٹر پر ایکس اکاؤنٹ پر باقاعدہ پوسٹ کیا ہے, ان کو موجودہ حکومت سے تمغہ امتیاز مل چکا ہے. حیدر نقوی صاحب کو آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں. تو تمغہ امتیاز انہی لوگوں کو ملا ہے جو حکومت کے بہت قریب ہیں, چیزوں کو سمجھتے ہیں. تمغہ امتیاز مل چکا ہے. ممبر اتھارٹی ایٹ پیمرا, وہ جناب یہ پیمرا کی اتھارٹی میں ان کا پورٹ فولیو ہے کہ جہاں پر شکایت کی جاتی ہے کسی بھی چینل کے خلاف, پروگرام کے خلاف, وہاں اس کے ممبر. CEO اوشن نیوز UK, یہ بھی جی ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے, یہ اس کے CEO ہیں. اس کے علاوہ ARY پر رپورٹرز پروگرام میں آپ ان کو دیکھتے رہے ہیں, حسن ایوب اس میں ہوتے ہیں اور گھمن صاحب بھی ہیں اس میں, تو وہاں پر, اور چودھری غلام حسین صاحب, تو آپ ان کو دیکھتے ہیں اس پروگرام میں. اب شاید اتنے ریگولر نہیں آتے. تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساتھ مقتدر حلقوں کے, طاقتور حلقوں کے قریب سمجھے جاتے ہیں. انہوں نے کہا ہے عمران خان فروری میں رہا ہو جائیں گے, تاریخ بعد میں بتاؤں گا. اب بہت لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں, یہ پہلی دفعہ شاید انہوں نے اس طرح کا دعویٰ کیا ہے. پہلے بھی یہ دعوے کرتے رہتے ہیں اور زیادہ تر ان کے درست ثابت ہوتے ہیں, چونکہ چیزیں پہلے پتہ لگ جاتی ہیں. جس طرح ہم سنتے ہیں مثال کے طور پر فیصل واڈا صاحب کو اگر آپ دیکھ لیں, تو حیدر نقوی صاحب کہہ رہے ہیں عمران خان فروری میں رہا ہو جائیں گے, تاریخ بعد میں بتاؤں گا. مہینہ بتا دیا ہے. اب اگرچہ اس کا کوئی ماحول نہیں بن رہا, اس لیے میں کوٹ کر رہا ہوں. ہاں یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ ضرور ہے کہ اسلام آباد میں اس وقت ہلچل مچی ہوئی ہے. وفاقی دارالحکومت شہر اقتدار میں سب اچھا نہیں ہے, گڑبڑ ہو رہی ہے, پریشر ڈالے جا رہے ہیں, کھینچا تانی ہو رہی ہے. جتنا کچھ مانگا جا رہا ہے اتنا کچھ دینے کو تیار نہیں کچھ لوگ ہو رہے ہیں. تو یہ ضرور ہے کہ چیزیں کچھ سیٹل ہو جائیں گی. اگر ہو جائیں, ذرا سی بات پہ گڑبڑ ہو سکتی ہے, ہو بھی گئیں تو اندر بات رہ جائے گی اور وہ آگے چل کر پھر خرابی ہوگی. یہ میں آپ کو کنفرم کر رہا ہوں کہ کوئی بھی سائیڈ اگر ساری کی ساری باتیں نہیں مانتی, تھوڑی بھی رہ گئیں, تو پھر کھینچا تانی ہے ہی ہے. یہ حالات جس طرح آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ خراب ہو رہے ہیں, ہو چکے ہیں. سرفیس پہ ابھی اس طرح نہیں آ رہے, یہ میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں. اب اس میں خان صاحب کی رہائی کا ہے تو دیکھتے ہیں, کیونکہ IMF نے جو موقف دیا ہے اس پر لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ جی ہم تو اس کے خلاف تھے خان کے, کہ یہ غلط باتیں کرتا ہے,
یہ صرف کہتا ہے جی کرپشن کرپشن کرپشن، یہی مسئلہ ختم کر دیں گے تو ملک ٹھیک ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا. تو یہ ہمارا موقف رہا ہمارے سیاستدانوں کا، لیڈران کا. نہیں کرپشن مسئلہ نہیں ہے، ہم نے جناب سڑکیں پل بناتے چلے جائیں گے، ہم دکھاوا کرتے چلے جائیں گے، ٹرین لگا دی، بسیں آ گئی، فلاں ہو گیا، پیسہ، اشتہارات، اس سے ملک ترقی کرے گا. تو IMF کی رپورٹ نے 186 صفحات کی رپورٹ ہے، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر ان کو کوٹ کرتے ہوئے بتا دیا ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا کرپشن ہے. اگر آپ کرپشن پر قابو پا لیں، مکمل ختم کرنے کی بات نہیں ہے، قابو پا لیں، تو آپ کی 5 سے 6.5% تک گروتھ ویسی ہو جانی ہے. سوچیں ذرا پاکستان کا پوٹینشل کتنا ہے، پاکستان میں کتنے وسائل ہیں، پاکستان کی قوم کتنی محنتی ہے، یہاں کے نوجوان آبادی ہے، وہ کام کرنا چاہتی ہے، 60% نوجوان ہیں. یہ ان کا ڈائگنوسس ہے. دنیا کا سب سے بڑا مالیاتی ادارہ بیٹھ کر تحقیق کر کے ایک ایک چیز چھان کر بتا رہا ہے، اپنے ذہین ترین دماغ لگا کر، قابل ترین لوگوں کو لگا کر، کہ پاکستان کا نمبر 1 مسئلہ کرپشن ہے. اب لوگ کہہ رہے ہیں ہاں جی خان یہ کہتا رہا، ہم تو اس کا مذاق اڑاتے تھے. یہ بات ہو رہی ہے. تو بہرحال اب دیکھتے ہیں اس پہ کیا نکلتا ہے. لیکن حیدر نقوی صاحب کا دعویٰ ہے کہ عمران خان فروری میں رہا ہو جائیں گے، تاریخ بعد میں بتاؤں گا. دوسرا وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں جی اطلاع یہ ہے اور 100% مصدقہ فیصلہ ہو گیا ہے IMF کی رپورٹ کے بعد، کام اس ملک میں وہ ہی کرنا ہوگا جو محمد بن سلمان نے کیا تھا، باقی اور کسی ہتھیار سے یہ کرپٹ مافیا قابو نہیں آنے والی. 3 ماہ پہلے جب یہ رپورٹ پاکستان کو موصول ہوئی، اس کو پبلک کرنے سے پہلے خاموشی سے ہر اس کرپٹ ریکٹ کے گرد گھیرا تنگ کیا گیا، لسٹیں بنائی گئیں، ثبوت جمع کیے گئے جو ہر طرح کی کرپشن میں شامل ہیں. اگر رپورٹ فوری پبلک ہو جاتی تو یہ کرپٹ عناصر ثبوتوں کو متاثر کر سکتے تھے. تو یہ جناب ان کی خبر ہے. تو یہی بات تو جناب خان صاحب کہتے تھے، اور انہوں نے تو GIT بھی بنائی تھی شوگر مافیا کے خلاف. آخر میں ان کی حکومت بھی جاتی رہی، وہی لوگ پھر موجودہ حکومت کے ساتھ آ کر جڑ گئے، ابھی بھی جڑے ہوئے ہیں، ابھی بھی ساتھ ہیں، ابھی بھی ان کی فیکٹریاں چل رہی ہیں، شوگر میں اب بھی کرپشن ہو رہی ہے، سب کچھ چل رہا ہے. دیکھتے ہیں ایکشن کیا ہوتا ہے، اور اگر یہ ہوتا ہے تو کیا اس میں پھر خان صاحب کی رہائی کی کوئی صورت نکل رہی ہے، پتہ چل جائے گا. بہت سے لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پہلے عمران خان صاحب کی اہلیہ کی رہائی ہوگی. ابھی تک میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، میں بھی آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ اس کے آثار فوری نظر نہیں آ رہے، لیکن میں نے اس لیے آپ کو بتا دیا ہے کون کہہ رہا ہے اور اس کے ذرائع کس طرح کے ہیں، کہاں سے یہ لوگ خبریں نکال لاتے ہیں، وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.